اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پر یہ کرم کیا کہ ہمیں رسول پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضور کا امتی بننے کے ساتھ ساتھ جب ہم اس نظام سے وابستہ ہوئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت، حضور کی برکت سے ہمیں ایک ایسی شریعت، ایسا نظام عطا ہوا کہ جو رہتی دنیا تک مثال ہے، اور رہتی دنیا تک اس شریعت، اس نظام کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ اور اس دین میں اور دیگر ادیان میں، اس نظام میں اور دیگر جتنے بھی نظام پیچھے گزرے یا آج بھی موجود ہیں، ان سب میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہ دین اور یہ نظام ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کی اصول و ضوابط، اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ دیگر مذاہب یا دیگر نظام کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نظام ہر دور کے لیے بالکل مفید ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہم مسلمانوں پر ہے، اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اس نظام پر جو ہے وہ قائم رہے، اس نظام پر چلتے رہے، اس نظام کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، اس دین کے اصول و ضوابط کے ساتھ وفادار رہے، ہم دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ اور حکومت بھی کیسی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت میں ہی مسلمانوں کی حکومت تقریباً 22 لاکھ مربع میل سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ مسلمان آدھی سے زیادہ دنیا پر غالب آ چکے تھے۔ اس کے بعد اسلامی کئی ریاستیں گزریں جنہوں نے بڑے بڑے حصوں پر حکومت کی، اور عدل و انصاف کے ایسے نمونے پیش کیے اور ایسی مثالیں قائم کیں کہ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے ادوار میں ایسی مثالیں کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ ایسی مثالیں اور ایسا نظام ان اللہ کے ماننے والوں نے اور رسول اللہ کے امتیوں نے قائم کر کے دکھایا۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے تھا دوستوں؟ یہ سب ایسے ہوا تھا کہ مسلمان اپنے دین پر، اپنے اصول پر اور اپنے جو ہے وہ معاملات پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رہے۔ اور پھر ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ بر صغیر، پاک و ہند، یہ پورا ایک خطہ تھا۔ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کچھ غفلتوں کے سبب، سازشوں کی وجہ سے انگریز یہاں پر غالب آ گیا اور اسلامی حکومت کا صفایا کر دیا گیا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو کفر کے لیے ہے نا میرے دوستوں، وہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آپ نظام کی بات کریں گے تو نظام کا مطلب یہ ہوگا کہ عبادات نہیں، صرف عبادات نہیں بلکہ معاملات میں بھی آپ نے اسلام کو دیکھنا ہوگا۔ اور معاملات میں جب اسلام کو دیکھا جائے گا تو سود نہیں چلے گا، رشوت نہیں چلے گی، دھوکہ دہی نہیں چلے گی، فحاشی نہیں چلے گی، عریانی نہیں چلے گی، جہالت نہیں چلے گی، اور جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر گستاخیاں نہیں چلیں گی، اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر بے باکیاں نہیں چلیں گی، اور جو ہے وہ فریڈم آف تھاٹ کے نام پر معاذ اللہ بیہودہ تھاٹ نہیں چلیں گے، ہم جنس پرستی نہیں چلے گی۔ جب اسلام کا نظام چلے گا تو یہ سب نہیں چلے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اسلام کا نظام نہیں چلنے دیا جا رہا۔ اسلام کا نظام جو اس وقت ختم کیا گیا، یہ آج تک اس کو غالب اس لیے نہیں آنے دیا جا رہا کہ یہ غالب آ گیا، اسلامی نظام غالب آ گیا تو یہ سب چیزیں بند ہو جائیں۔